الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے، عزت کرے۔ مہمان چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اگر ہمارے دروازے پر آتا ہے تو اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کی ضیافت کریں، اس کی عزت کریں، لیکن مہمان کی آمد پر ناگواری محسوس کرنا یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا۔ اگر کبھی ان کے پاس مہمان نہیں ہوتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محلے میں نکل جایا کرتے تھے اور کسی نہ کسی آدمی کو بلا کر کے وہ اپنے پاس بٹھا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو مہمان کی عزت کرنا، اس کی ضیافت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول، اگر میں کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جاؤں اور وہ میری ضیافت نہ کرے، عزت نہ کرے، کیا وہ آدمی جب میرے یہاں مہمان بن کر کے آئے کیا میں اس کی ضیافت کروں؟ جس طرح آج ہمارے دور میں جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں، اگر اس نے ہماری ضیافت اچھے طریقے سے کی ہے تو جب وہ ہمارے گھر پر آتا ہے تو ہم اس کی ضیافت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اگر اس نے ضیافت اچھے طریقے سے نہیں کی تو ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ضیافت ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی کے گھر جاؤں اور وہ ضیافت نہ کرے، پھر وہ آدمی میرے گھر پر آئے تو کیا میں اس کی ضیافت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے تو تم اس کی ضیافت کرو، اس کی عزت کرو۔ تو معلوم یہ چلا کہ مہمان کی عزت کرنا اور مہمان کی ضیافت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر صحابہ کی تعریف بھی بیان کی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوکا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں ہیں کہ نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بیوی کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ میری مہمان کی ضیافت کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اللہ کے رسول، آپ کے مہمان کی ضیافت میں کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر لے گئے تو اپنی بیوی سے پوچھا تو ان کی بیوی نے کہا صرف تھوڑا سا کھانے کے لیے ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کھانے کا سامان اسے دے دو اور بچوں کو بیلا پھسلا کر کے سلا دینا، اور جب مہمان کھانے کے لیے آئے گا تو چراغ بجھا دینا، ہم کھانے کی اشارہ کریں گے تاکہ مہمان کو لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا، یعنی بیوی اور بچوں نے اور ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مل کر کے بھوکے رات بھر سو گئے۔ صبح کے وقت اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ نبی کے ساتھی وہ ہیں جو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان نبی کے صحابہ کی تعریف کی۔ نبی صبح اٹھ کر کے آتے ہیں حضرت ابو طلحہ کے پاس اور کہتے ہیں، اے ابو طلحہ، تمہاری تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کی، جو تم نے رات میں اپنی مہمان کی ضیافت کی، اس کی وجہ سے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر تمہاری تعریف بیان کی۔ تو معلوم یہ چلا کہ مہمان کی عزت کرنا، ضیافت کرنا یہ اخلاق کی نشانی ہے، اخلاق حسنہ کی نشانی ہے۔
اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے. اسی لیے ہمارے پاس جب مہمان آئے، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، پہچاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، کوئی بھی آئے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کی ضیافت کریں، اپنی استطاعت کے مطابق ضیافت کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا بار الہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.